بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو واضح کر دیا ہے کہ امریکہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں ساتھ نہیں دے گا۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد چند گھنٹوں میں 2 مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ میں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو امریکہ کی غیر متزلزل اور مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے، اور میں نے انہیں یعنی نیتن یاہو کو بتایا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے غیر معمولی حملوں کے خلاف اپنے دفاع اور اس نوعیت کے حملوں کو پسپا کرنے کے قابل ذکر صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اپنے دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی سلامتی کو خطرے سے دوچار نہیں کر سکتے، جبکہ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا کہنا ہے کہ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو بتا دیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف کسی بھی جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر کسی بھی جوابی کارروائی سے پہلے ہمیں بتائے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا جواب دے دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرون اور کروز میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ 50% اہداف کو نشانہ بنانے کا ایران نے دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں رات کے سائرن بج گئے۔ اسرائیل نے کئی ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اردن کے جیٹ طیاروں نے بھی شمالی اور وسطی اردن سے اسرائیل کی طرف جاتے درجنوں ایرانی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ادھر برطانیہ نے بھی کئی جنگی ٹینکر طیارے خطے میں بھیج دیے ہیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق طیاروں کو فضائی حملے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے پر سعودی عرب نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہم علاقے میں عسکری محاذ آرائی اور اشتعال انگیزی میں اضافے اور اس کے نتائج سے گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ سعودی عرب نے دوستو دمشق میں ایرانی سفارتی عمارت پر صہیونی حملے کے خلاف ایران کے قانونی دفاعی حق کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں فریقین سے برداشت کا مظاہرہ کرنے کا خواہش مند ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی صہیونی رجیم پر ایران کے وسیع حملے کو علاقائی تناؤ میں شدید اضافہ قرار دیا ہے۔ UNO کا کہنا ہے کہ فوری طور پر اس کشیدگی کو روکا جائے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا اور خطہ دیگر کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف ایران کا فوجی اقدام دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر جارحیت کے جواب میں اقوام متحدہ کے منشور 51 کے مطابق انجام دیا گیا ہے۔ ایران نے مزید کہا کہ اگر اسرائیلی حکومت نے کوئی دوسری احمقانہ جارحیت کی تو ایران کا جواب اس سے شدید تر ہوگا۔ ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایران اور سرکش اسرائیلی حکومت کے درمیان لڑائی ہے اور امریکہ کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مذمت کی ہوتی اور اس کے بعد اس جارحیت کے ذمہ داروں پر مقدمہ چلایا ہوتا تو شاید ایران کے ذریعے اس سرکش حکومت کو سزا دیے جانے کی ضرورت نہ رہتی۔ دوستو، یاد رہے کہ ایرانی آرمی نے 1 اپریل 2024 کو ایک اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کے عوام کی استقامت کے مقابلے میں بھیڑیا صفت صہیونی حکومت کی ناقابل تلافی شکستوں کے بعد تھوڑی دیر قبل یعنی پیر 1 اپریل 2024 کی شام کو اس جعلی حکومت کے جنگی طیاروں نے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ کی عمارت پر میزائل گرائے ہیں، جس کے نتیجے میں ایرانی آرمی کے سینئر رہنما شہید ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں 9 افراد کو مارنے کے افسوسناک واقعے کے عینی شاہد کے بیان نے دل دہلا دیے۔ عینی شاہد کا واقعہ کے حوالے سے رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان سامنے آیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بس میں سویا ہوا تھا
کہ اچانک آواز آئی، سب اپنے شناختی کارڈ نکالو اور جو پنجابی ہے وہ باہر آ جائیں، جس کے بعد اس مسافر بس سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 افراد کو اتار لیا گیا اور کچھ فاصلے پر لے جا کر فائرنگ کر کے ان کو مار دیا گیا۔ مرنے والے افراد کا تعلق پنجاب کے 2 شہروں منڈی بہاؤدین اور گجرانوالے سے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم کوئٹہ سے براستہ ایران جا رہے تھے کہ نوشکی کے قریب بس میں چند نقاب پوش افراد داخل ہوئے جنہوں نے بس سے 9 افراد کو نیچے اتارا۔ بس میں موجود عینی شاہد نے بتایا کہ بس میں 19 افراد سفر کر رہے تھے، جن میں سے 4 عورتیں اور 15 مرد شامل تھے۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ واقعہ کے بعد بس کا ڈرائیور بس کو آگے لے گیا اور آگے لے جا کر قریب ہی ایک تھانے میں پہنچ گیا۔ سول ہاسپٹل کوئٹہ میں بچ جانے والے مسافروں کے مطابق وہ پنجاب سے محنت مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ مستری کا کام کرتے ہیں۔ ایک امریکی سورسز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 10 ممالک ایران کے ڈرون اور میزائل حملے کو روکنے کے لیے اسرائیل کی مدد کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں وال سٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی جانب بھیجے گئے بعض خودکش ڈرون تباہ کر دیے۔ امریکی جنگی طیاروں نے اردن کے بارڈر کے قریب اور جنوبی شام کے صوبوں درعا اور السویدہ میں کئی ایرانی ڈرون کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 22 افراد مارے گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ خانپور میں آسمانی بجلی گرنے سے میاں بیوی سمیت 4 افراد مارے گئے۔ احمد پور شرقیہ میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے خاتون لقمے اجل بن گئی۔ بہاولپور یزمان کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے بچہ دم توڑ گیا۔ پشین اور سوراب میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 نوجوان دم توڑ گئے۔ چمن میں بھی شدید بارش، آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص مارا گیا اور 4 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل خوب برسے۔ چترال میں بارش سے مکانات کو نقصان پہنچا۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث 2 گھر تباہ ہو گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشیں اور آندھی تیز ہواؤں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ ایران کے اسرائیل کے اوپر حملے کے بعد مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر بھی ڈرون حملوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد منہ توڑ جواب کے طور پر مقبوضہ فلسطین میں بھی صہیونی فوجی ٹھکانوں پر ڈرون حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ان حملوں سے غاصب صہیونی حکومت حواس باختہ ہو گئی ہے اور پورے مقبوضہ فلسطین میں ہلچل مچ گئی ہے اور افراتفری کا ماحول ہے۔ غاصب صہیونیوں پر خوف و ہراس طاری ہے اور صہیونی حکام کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل نے بھی ان حملوں کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ فرانس ان ممالک میں شامل تھا جو اسرائیل پر ایران کے راتوں رات حملے کے خلاف دفاع میں شامل تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فرانس کے پاس بہت اچھی ٹیکنالوجی، جیٹ طیارے اور ریڈار ہیں اور وہ فضائی حدود میں گشت کرنے پر اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ یہ کسی کے پاس اطلاعات نہیں ہیں کہ فرانسیسی جیٹ طیاروں نے ایران کی طرف سے داغے گئے میزائلوں میں سے کسی کو مار گرایا ہو۔ اسرائیلی فوج نے ایک بھونڈا بیان جاری کیا ہے کہ ایرانی حملہ ناکام ہوا ہے اور وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ کوئی بھی ایرانی ڈرون اور اسرائیلی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے داغے گئے تمام کروز میزائلوں کو اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا تھا۔ زیادہ تر بیلسٹک میزائلوں کو روک دیا گیا اور ان میں سے صرف ایک چھوٹی تعداد اسرائیل کے اندر گری۔ ایرانی حملہ ناکام ہوا اور اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملے کے دوران 2 فوجی مراکز کو تباہ کرنے کے بارے میں ایرانی رپورٹس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دوستو اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے بھی یہ بھونڈا دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی طرف سے کیا گیا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے اور ایران کی جانب سے داغے گئے تمام میزائل اور بمبارڈ ڈرونز میں سے 99% کو اسرائیلی سرحد سے باہر ہی تباہ کر دیا گیا ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس میں دوستو کہنا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ رات ایرانی حملے کو روکنے کے لیے تقریباً $1 ارب خرچ کر دیے۔
کیونکہ ایرانی حملے کے دوران تمام اسرائیلی جنگی طیارے فضا میں ہی تھے، وہ بمباری میں تباہی کے خوف سے ہوائی اڈوں پر نہیں آئے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف حملہ کیا اور بیلسٹک میزائلوں، ڈرونز اور کروز میزائلوں سمیت مختلف اقسام کے 300 سے زیادہ حملوں کا آغاز کیا تھا۔ ایران نے صہیونی حکومت کے دمشق میں رہنماؤں پر حملے کے جرم کے جواب میں فضائیہ نے صہیونی حکومت کے علاقے میں مخصوص اہداف کے خلاف درجنوں ڈرون اور میزائلوں سے آپریشن کیا تھا۔ ایران کی آرمی نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ایرانی آرمی نے امریکہ کو ایرانی مفادات کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی اقدام کی حمایت یا اس میں حصہ لینے کے خلاف خبردار کیا تھا اور امریکی اور اسرائیلی دھمکیوں کا باہمی اور متناسب جواب دینے کا عزم بھی کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے پر اسرائیلی رد عمل کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ جنگی کونسل کے اجلاس کے دوران مقامی وقت کے مطابق 3 بجے ممکنہ رد عمل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایک اسرائیلی سیاسی ذریعے کے مطابق دوستو، حملے کے نتائج اور امریکی موقف کی روشنی میں رد عمل کا امکان کم ہو گیا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایرانی حملے کا مقابلہ کرنے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں پر مطمئن رہنے کو کہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے 170 ڈرون اور 30 سے زیادہ کروز میزائل داغے، جن میں سے کوئی بھی ہماری سرزمین پر داخل نہیں ہوا۔ ہمارے طیاروں نے ایران کی طرف سے داغے گئے 25 میزائلوں کو ہماری سرحدوں سے باہر ہی روک لیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کی بیراج کو پسپا کرنے کے بعد فتح حاصل کرے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رات کے وقت ہونے والے کچھ لانچیں عراق اور یمن کے ساتھ ساتھ ایران سے بھی کی گئی تھیں۔ ایران نے ایک انتہائی خطرناک اقدام کیا ہے جس نے خطے کو کشیدگی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی جانب سے میزائلوں اور ڈرونز کی پہلی بڑی لہر کا جواب دیا ہے، لیکن تصادم ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں اسرائیلی فوج کی ہدایات اور ہوم فرنٹ کمانڈ کی ہدایات پر چوکنا اور دھیان دینا ہوگا۔ ایران کے غیر معمولی حملوں کے دوران اسرائیلی حکام اور اسرائیلی شہریوں کو چھپنے کے لیے پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا کی مختلف ویڈیوز میں لوگوں کے ہجوم کو پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ لوگ میزائلوں سے بچنے کے لیے افراتفری میں بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ تصادم ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور اسرائیلی افواج اب بھی خطرات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پناہ گاہوں کے اندر مزید رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایرانی خطرہ بظاہر ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کی جانب سے جنگی کونسل کو ایرانی حملے پر اسرائیلی رد عمل کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی اجازت دینے کے اعلان کے بعد دوستو، لگتا ہے کہ اس حوالے سے اسرائیلی قیادت میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اور سلامتی کونسل کے وزیر کو نیتن یاہو کے ساتھ فیصلے کرنے کا اختیار دینے پر اعتراض ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے فوجی رد عمل اور جواب سے اسرائیلی قیادت میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ ایران نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ دمشق میں ایران کے سفارتخانے کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں کیا گیا تھا، اور اگر اسرائیل نے حماقت کرتے ہوئے جواباً حملہ کرنے کی کوشش کی تو بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے علاوہ دفاعی تنصیبات اور گولان کی پہاڑیوں پر فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ 300 سے زائد بیلسٹک میزائل بھی داغے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل میں 50% سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ بنایا گیا تھا۔ جمعیت علماء اسلام نے بلوچستان کے علاقے پشین میں پی ٹی آئی اور گرینڈ الائنس کے جلسے میں مولوی فضل الرحمان کے خلاف لگنے والے نعروں پر
شدید رد عمل دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا کہنا ہے کہ پشین جلسے سے پی ٹی آئی کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور منہ میں رام رام اور بغل میں چھری کی اصل حقیقت عوام نے خود دیکھ لی۔ جمعیت علماء اسلام کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو شیر افضل مروت جیسوں کو پٹا ڈالنا ہوگا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا تھا کہ جلسے میں کسی کو گالی نہیں دیں گے، مگر لگتا ہے کہ ان کی سیاست صرف سیاسی قائدین کو شیر افضل جیسے لوگوں سے گالیاں دلوانا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا مزید کہنا تھا کہ ناکام جلسے کو شاید ایسے نعرے لگوا کر میڈیا اور عوام کی توجہ کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اقتدار سے نکالا، منہ کو لگام نہ دیا تو اپوزیشن کرنے کے جوگے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ جلسے میں شیر افضل مروت کے سٹیج پر آتے ہی تحریک انصاف سمیت دیگر جماعتوں کے کارکنان نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگائے تھے، جس پر پی ٹی آئی رہنما نے نعروں سے روکتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی رک جائیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ دوستو، بچپن سے جوانی تک جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، والدین ہی ہمارا سہارا ہوتے ہیں، لیکن جانے کیوں بڑا ہوتے ہوتے اولاد والدین سے کھچی کھچی رہنے لگتی ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ بچوں کو ماں باپ سے برا سلوک رکھتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایک بار دنیا سے چلے گئے تو ان کی جنت بھی ساتھ ہی لے کر چلے جائیں گے، اور آپ کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والا پچھتاوا رہ جائے گا۔ کچھ ایسے جملے کہنا جس سے والدین کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا جائے، یقیناً نہایت ہی دکھ دینے والی بات ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی میں سکی اولاد نہیں ہوں، آپ کو ہماری نہیں دوسرے بہن بھائیوں کی فکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جملے بولنے سے پرہیز کریں۔ بڑھاپے میں ان کی طبیعت تو خراب ہوگی، لیکن آپ کا اس بارے میں سوال نہ کرنا انہیں مایوس کر سکتا ہے۔ روزانہ انہیں وقت ضرور دیں تاکہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خوددار ماں باپ آپ سے کبھی پیسے نہ مانگیں، لیکن اس وقت کو نہ بھولیں جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے بغیر مانگے آپ کے والدین آپ کی ساری ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھیں، جیسا کہ ان کے کمرے کا جائزہ لیتے رہیں کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ بچپن میں آپ کے ماں باپ آپ کی سالگرہ، امتحان میں پاس ہونے کی خوشی کیسے مناتے تھے؟ کیا آپ وہ خوشیاں انہیں لوٹا سکتے ہیں؟ ماں باپ کے اہم دن، ان کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ ضرور منائیں، یا جب ان کے عزیز و اقارب جمع ہوں تو آپ بھی وہاں جا کر بیٹھیں، اس سے ان کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ بوڑھے ماں باپ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت اور یادداشت بھی کھونے لگتے ہیں اور اکثر اونچا سننے لگتے ہیں یا ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر جھنجھلا کر سختی سے پیش آنے کی بجائے انہیں ہر بار اسی نرمی سے جواب دیں جیسے بچپن میں وہ آپ کی توتری باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ والدین کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں لیکن رہیں گے وہ آپ کے والدین ہی۔ اپنی باتیں ان سے نہ چھپائیں، کیونکہ بہرحال وہ آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں۔ آپ اگر اپنی باتیں ان سے چھپائیں گے تو وہ خود کو اجنبی اور فالتو محسوس کریں گے۔ اگر کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تو بھی مناسب الفاظ میں تھوڑا بہت ذکر کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، کم سے کم انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوگا۔ جنوبی ایشیا یعنی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں نیم کے پیڑ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 4000 برسوں سے اس کا استعمال دواؤں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ نیم کے درخت اور پتے کئی ایسے فوائد کے حامل ہوتے ہیں جن سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت لا علم ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق نیم کے تازہ پتے کھانے سے چیچک خسرہ کا علاج ممکن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیم کے پتوں میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم کے اندر داخل ہو کر خون اور جگر کو صاف کرنے کے ساتھ خارش کو بھی ختم کرتے ہیں۔ نیم کے پتے ذائقے میں انتہائی تلخ ہوتے ہیں جنہیں کھانا مشکل ہے، لیکن ان کے انسانی صحت کے لیے فوائد لا تعداد ہیں۔
ماہرین زراعت کے مطابق نیم کا درخت زمینی مٹی کی صلاحیت بڑھاتا ہے اور پانی کے ضیاع اور مٹی کے کٹاؤ کو بھی روکتا ہے۔ نیم کے درخت کا ہر حصہ بیج، پھل، تیل، چھال، جڑ بطور جراثیم کش کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نیم کے پتوں سے کشید کردہ اجزاء ملیریا کے علاج کے لیے بھی نہایت ہی سود مند ثابت ہوئے ہیں۔ یہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کر کے دل کی شریانوں کی تنگی جو دل کے دورے کا باعث بنتی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ نیم کے پتے پانی میں اس وقت تک ابالیں جب تک کہ پتے نرم اور پانی کا رنگ سبزی مائل نہ ہو جائے۔ اس پانی کو دوسرے پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جلدی انفیکشن سے نجات ملتی ہے۔ نیم کا پانی چہرے کی جھریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاف ستھرے چہرے کے لیے نیم کے پتوں اور مالٹے کے چھلکے کو اکٹھا کوٹ لیں اور اس میں شہد، سویا ملک اور تھوڑا سا دہی شامل کر لیں۔ اس امیزے کو ہفتہ میں کم از کم 3 دفعہ استعمال کریں۔ کان میں موجود زخم کے خاتمے کے لیے نیم کے پتوں کا پانی 3 ماشا، شہد خالص 3 ماشا دونوں کو ملا کر اور نیم گرم کر کے کان میں چند قطرے ڈالیں۔ چند روز میں زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیں دوستو کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔